یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر و خلاصے پر مشتمل یہ مبارک پروگرام پیغام قرآن پیش کیا جا رہا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ 5واں پارہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور آج سورہ النساء کی آیت نمبر 114 تا آیت نمبر 147 کی تلاوت کی جائے گی، ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور تفسیر سے انشاءاللہ ہم اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں گے۔ تلاوت کلام الرحمن کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین گرامی، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے، خلاصے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک ممتاز و معروف عالم دین علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ماشاءاللہ، تلاوت کلام الرحمن، ترجمہ اور تفسیر سے آپ اور ہم مزین کر رہے ہیں اپنے قلوب و اذہان کو، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان مبارک لمحات میں اللہ کے بابرکت کلام سے وہ روشنی حاصل کر سکیں کہ جو دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہو اور ہماری قبور میں بھی ہمارے ساتھ جائے۔ تو آئیے تلاوت کلام الرحمن سے آغاز کر رہے ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا، بہت مہربان ہے۔ ان کے اکثر پوشیدہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوا اس شخص کے جو صدقہ دینے کا حکم دے یا نیکی کرنے کا حکم دے یا لوگوں میں صلح کرانے کا، اور جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرے تو عنقریب ہم اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو شخص ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور تمام مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرا، اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ بے شک اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو گناہ اس سے کم ہوگا اس کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو بلا شبہ وہ گمراہی میں مبتلا ہو کر بہت دور جا پڑا۔ إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا۔
یہ مشرک اللہ کے سوا صرف عورتوں کی عبادت کرتے ہیں اور یہ صرف سرکش شیطان ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا۔ اللہ نے اس پر لعنت کی اور شیطان نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ضرور مقرر حصہ لوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ اور مجھے قسم ہے میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا اور میں ضرور ان کے دلوں میں جھوٹی آرزوئیں ڈالوں گا اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا تو وہ ضرور مویشیوں کے کان چیر ڈالیں گے، اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا تو وہ ضرور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کریں گے، اور جس نے اللہ کے بجائے شیطان کو اپنا مطاع بنا لیا تو وہ کھلے ہوئے نقصان میں مبتلا ہو گیا۔ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا۔ وہ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کے دلوں میں آرزوئیں ڈالتا ہے، اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے وہ صرف دھوکہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ اس سے نکلنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم ان کو عن قریب ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ حق ہے اور اللہ سے زیادہ سچا کس کا قول ہے؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا۔ اللہ کا وعدہ نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی خواہشوں پر۔ جو شخص کوئی برا کام کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حمایتی پائے گا نہ مددگار۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ اور جن لوگوں نے حالت ایمان میں نیک کام کیے خواہ وہ مرد ہوں یا عورت تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف جتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا۔ اور اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا، دراں حال یہ کہ وہ نیکی کرنے والا ہے
اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی جو باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف مائل تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا مخلص دوست بنا لیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو محیط ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ اور مسلمان آپ سے عورتوں کے متعلق حکم معلوم کرتے ہیں، آپ کہیے کہ اللہ تمہیں عورتوں کے متعلق وہی سابق حکم دیتا ہے اور وہ احکام بھی جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے متعلق پڑھے جا رہے ہیں جن کا وہ حق تم انہیں نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے متعلق بھی تمہیں حکم دیتا ہے، اور یہ کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور تم جو بھی نیک کام کرتے ہو تو بے شک اللہ کو اس کا علم ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند سے زیادتی یا بے رغبتی کا خدشہ ہو تو ان دونوں پر کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح کرنا بہتر ہے، اور دلوں میں مال کی حرص رکھی گئی ہے، اور اگر تم نیک کام کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اور تم ہرگز اپنی بیویوں کے درمیان پورا عدل نہیں کر سکتے، خواہ تم اس پر حریص بھی ہو، سو جس سے تم کو رغبت نہ ہو اس بیوی سے بالکل اعراض نہ کرو کہ اس کو اس طرح چھوڑ دو کہ وہ درمیان میں لٹکی ہوئی ہو، اور اگر تم اصلاح کر لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر خاوند اور بیوی علیحدہ ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ وسعت والا بڑی حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن
قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا۔ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو حکم دیا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور تم کو بھی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے حمد و ثنا کیا ہوا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ کافی ہے حمایت کرنے والا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب ہے، اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ یہ گواہی تمہارے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ اور قرابت داروں کے۔ فریق معاملہ خواہ امیر ہو یا غریب، اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، لہٰذا تم خواہش کی پیروی کر کے عدل سے رو گردانی نہ کرو۔ اگر تم نے گواہی میں ہیر پھیر کیا یا اعراض کیا تو اللہ تمہارے سب کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اے ایمان والو، دائمی ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر جو پہلے نازل فرمائی، اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کے ساتھ کفر کرتا ہے تو بے شک وہ گمراہی میں مبتلا ہو کر بہت دور جا پڑا۔ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر وہ کفر میں اور بڑھ گئے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا
اور نہ کبھی انہیں راہ راست پر چلائے گا۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما، منافقین کو خوشخبری دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ کافروں کے پاس غلبہ تلاش کرتے ہیں؟ بے شک تمام غلبہ اللہ کے پاس ہے۔ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا۔ اور بے شک اللہ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو حتیٰ کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ بلا شبہ تم بھی ان کی مثل قرار دیے جاؤ گے۔ بے شک اللہ تمام منافقوں اور سب کافروں کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ یہ منافق تمہارا جائزہ لے رہے ہیں، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، اور اگر کافروں کو کامیابی سے حصہ ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے، اور کیا ہم نے تم کو مسلمانوں سے نہیں بچایا تھا۔ تو اے منافقو، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں کے خلاف غلبے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں بنائے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک منافق اپنے زوم میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، درا حال یہ کہ اللہ ان کو دھوکے کی سزا دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء ومن يضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ وہ اس کفر اور ایمان کے درمیان متزلزل ہیں، نہ ان کافروں کی طرف ہیں نہ ان مسلمانوں کی طرف ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان
تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا۔ اے ایمان والو، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم اپنے خلاف اللہ کے لیے ایک واضح حجت قائم کرنا چاہتے ہو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور اے مخاطب تو ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما۔ مگر ان منافقوں میں سے جن لوگوں نے توبہ کی اور وہ نیک ہو گئے اور انہوں نے اللہ کا دامن پکڑ لیا اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیا، سو وہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور ان قریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور خالص ایمان لے آؤ، اور اللہ شکر کی جزا دینے والا، بہت جاننے والا ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ ملاحظہ فرمایا۔ آئیے انہی آیات بینات کی تفسیر کے لیے، خلاصے کے لیے ہم چلتے ہیں حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں کہ آپ تفسیر فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، قرآن پاک کے فیض و برکات سے معمور اس پروگرام میں سورہ النساء کا تفسیری مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اور اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ 5ویں پارے کا چوتھا ربع یعنی آخری حصہ ہے، اور آیت نمبر 114 اور 15 سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 116 سے پہلے 115 آیت بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں ہمیں ایک ایسا اللہ تبارک و تعالی نے ایسی رہنمائی عطا فرما دی ہے کہ اسلام کے علاوہ اب جو بھی رستہ قیامت تک کوئی اختیار کرے گا، اسلام کو چھوڑ کر ڈھونڈنا بھی چاہے گا، تو اسے راہ حق ملے گی نہیں۔ فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ جس شخص پر حق راستہ کھل چکا ہو، اسلام پر وہ آ چکا ہو، اور اب آنے کے بعد، مسلمانی کے بعد وہ نئے نئے کوئی راستے ڈھونڈنے کی کوشش کرے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اسلام میں شک ہے، اس کے اندر سے ابھی تک شک کا وائرس نکلا نہیں ہے، اور یقین کامل ابھی اسے نصیب نہیں ہوا۔ تو ڈسکریج کیا گیا ہے ایسے رویے کو، کہ اسلام کو یعنی منافقین کو متنبہ کیا جا رہا ہے اصل میں، کہ اب جب کلمہ پڑھ لیا تو اب رسول کی مخالفت کیسی، اس کی اب گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح آیت 116 میں فرمایا کہ اللہ اسے نہیں بخشے گا کہ جس نے اس کا کوئی شریک ٹھہرایا، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے اللہ معاف کر دے گا۔ اس آیت کے حوالے سے ایک عام غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اللہ شرک کے سوا ہر گناہ بخش دے گا اور شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشرک کو نہیں بخشے گا جو شرک پر ہی مارا گیا، جس کو حالت کفر و شرک میں موت آئی۔ اصل میں شرک کیا ہے؟ یہ کفر ہے، شرک سے مراد کفر ہے۔ اور رب کریم نے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرک سے ازدواج اور رشتہ داری نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اسلام نہ لے آئے، مومن نہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی، بخشش کا وہ حقدار ہی نہیں ہے جو حالت کفر پر مرا ہے۔ بخشش کا تو تعلق ہی ایمان کے ساتھ ہے، ایمان بنیاد ہے بخشش و مغفرت کی۔ ہاں گناہوں کے معاملے میں اگر کوئی صاحب ایمان مرا ہے، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہے، تو
تو گناہوں کے معاملہ میں شفاعت ہے، توبہ ہے، بخشش ہے، مغفرت ہے، اور پھر اس شخص کا رجوع اللہ ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت مہربانی فرمائے اور بخش دے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، کیونکہ وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ شدید ترین گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہاں اس حال میں اگر اسے توبہ نصیب ہو جائے، مشرک ہے، کافر ہے، توبہ نصیب ہو گئی، مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا، تو ایمان کا کمال یہ ہے کہ اب اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلکہ حدیث پاک میں تو ایسا ہے کہ گویا وہ ابھی ماں کے پیٹ سے آیا۔ واہ واہ واہ، یہ ایمان کا سب سے بڑا کمال ہے، کیا بات، اور یہ ایمان ہی کے فیوز و برکات۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اور ایمان اور ہجرت کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور پھر تیسری بشارت حج کے بارے میں ہے کہ وہ شخص ایسے ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا، اور اللہ کے کو مان کر اور کفر کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے والا، اور پھر اللہ کے گھر کا حج کرنے والا، اس کو یہ انعام نصیب ہوتا ہے اور یہ سعادت اس کے حصے میں آتی ہے۔ پھر اہل ایمان میں مرد اور عورت جو بھی ہو، دونوں کے لیے اللہ کی دوستی کا، ولایت کا، قرب و روحانیت کا دروازہ کھلا ہے۔ اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا کہ جو بھی کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ آپ یہاں تصدیق آ گئی، اس کا مومن ہونا شرط ہے۔ نیک اعمال بے شک کرتا رہے، اگر مومن نہیں ہے تو وہ بخشش کا حقدار نہیں، وہ اخروی انعامات کا حقدار نہیں ہے۔ فرمایا وہ مومن ہو، مرد ہو یا عورت، جب نیک عمل کرے گا اور ایمان پر ہوگا تو فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں تل بھر نقصان نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کے لیے اپنی بندگی کا دروازہ کھولا اور ان کو دعوت دی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین میں بھی بہت کامل اور پائے کے خواتین گزری ہیں، بہت کاملہ اور صاحب کمال خواتین گزری ہیں صحابہ کرام میں، اہل بیت اطہار میں، تابعین، اتباع تابعین میں۔ اس امت میں بے مثال خواتین ہیں، علم و فضل کے میدان میں، تفسیر و حدیث کے میدان میں، زہد و تقوی، روحانیت اور ولایت کے میدان میں، ہر معاملے میں خواتین نے بھی مردوں کے ساتھ ساتھ دین کے معاملات میں دین کا کام بھی کیا، دین کی خدمت بھی کی، اور ولایت کے بلند مرتبوں پر فائز بھی ہوئیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور رہنمائی ہمیں قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائی ہے، فرمایا اور اس سے بہتر کس کا دین ہے جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا، ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ واہ واہ، محسن کی اصطلاح جو قرآن پاک میں آ گئی ہے، آپ یاد کیجئے حدیث جبریل میں جب جبریل امین نے پوچھا تھا کہ حضور مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اس کو مقام احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ، یہاں علماء کہتے ہیں کہ اس ایمان کے اندر، اسلام کے اندر 3 درجے ہیں، پہلا مسلم، دوسرا مومن اور تیسرا محسن۔ جو اسلام تک پہنچا ہے وہ مسلم، جو ایمان تک پہنچا وہ مومن، جو احسان تک پہنچا وہ محسن۔ واہ واہ واہ، تو یہاں فرما دیا جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور سرنڈر کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی والا تھا اور ابراہیم کے دین پر تھا۔ اب دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام کی ایک خوبی قرآن نے بیان کی، ملت ابراہیم حنیفہ، دین حنیف کی نشانی کیا ہے؟ جو ہر باطل کی آمیزش سے پاک ہے، واہ واہ، یعنی الا للہ الدین الخالص، دین ہوتا ہی وہ ہے جو پیور اور خالص ہو، جس میں کسی قسم کی شرک کی اور بے دینی کی اور ذاتی نظریات اور وسوسوں کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہوتی۔ اور جناب سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کی شان میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا، سبحان اللہ، یعنی بیسٹ فرینڈ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جو آج کل کہا جاتا ہے۔ ابو الانبیاء، اللہ، حضرت سیدنا جد الانبیاء ابراہیم خلیل علیہ السلام، اسی لیے آقا کریم علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی ہیں، اور ہمارا قبلہ بھی ابراہیمی ہے، بے شک، اور ہمارا درود بھی ابراہیمی ہے، واہ واہ، اور ہم ملت ابراہیمی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ہمارا قبلہ بھی ابراہیمی ہے الحمدللہ۔
اپنے اس تعلق ابراہیمی کو ذرا ذہن میں رکھ کے جب درود ابراہیمی پڑھتے ہیں واہ واہ، تو پھر اور ہی کیفیت ہوتی ہے۔ سورہ نساء ہے ناظرین، آپ جانتے ہیں ازدواجی احکام بھی یہاں پر اور عائلی مسائل بھی اسی سورہ مبارکہ میں کثرت سے بیان ہوئے ہیں۔ تو یہاں ایک اور مسئلہ آ گیا، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کرے تو ان پر گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح خوب ہے، وَالصُّلْحُ خیر، اور دل لالچ کے پھندے میں ہیں، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ایسی خاتون جو اپنے شوہر سے مطمئن نہیں ہے اور سمجھتی ہے کہ اب اس کے ساتھ اس کا گزارا نہیں، تو اجازت دی ہے اسلام نے کہ وہ خاتون خلا لے سکتی ہے۔ جیسے مرد کو طلاق کا حق ہے، ایسے ہی خاتون کو خلا کا حق ہے۔ ایک مسئلہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش آیا تھا۔ ایک صحابی، بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی اہلیہ محترمہ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ عرضی پیش کی تھی۔ بہت ہی توجہ طلب چیز ہے اسلام کی تاریخ میں کہ اسلام نے کس طرح کے اختیارات دیے ہیں مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، اور کیسا ہیومن رائٹس کا پاس کیا۔ واہ واہ، جب خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو شوہر ہیں میں ان کے ساتھ مطمئن نہیں ہوں، اور اس وجہ سے مطمئن نہیں ہوں کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہیں۔ اب ہوا یہ کہ آپ چھت پہ کھڑی تھی، اپنے شوہر کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ ظاہر ہے جمال کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے بہت خوبصورت آدمی نہیں تھے، تو دیکھا تو کہا کہ اب میں اس بندے کے ساتھ زیادہ نہیں رہ سکتی۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ گزارش کی تو آپ نے فرمایا کہ بی بی، تمہیں اس نے جو مہر میں باغ دیا ہوا ہے، اگر تم دیکھیے عورت کا خلا لینا اور مرد کا طلاق دینا، اس میں کیا فرق ہے؟ واہ واہ، مرد جب طلاق دے گا تو پھر وہ خاتون کو اس کے ضرورت اخراجات، مال اور باقی چیزیں دے کر بھیجے گا، لیکن جب عورت خلا لے گی تو پھر اس کے پاس یہ رائٹ نہیں رہتا کہ وہ کوئی مطالبہ کر سکے۔ تو فرمایا وہ جو اس نے مہر دیا ہوا ہے اور وہ پورا ایک باغ تھا، وہ تمہیں اسے واپس کرنا پڑے گا۔ انہوں نے رضامندی ظاہر کی اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کو جدا کر دیا۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَالصُّلْحُ خیر، اگر اختلاف ہو جائیں تو سب سے بہتر رستہ وہ کیا ہے؟ وہ صلح کا ہے، وہ آپس میں امن و آشتی کا ہے۔ اسی طرح جب ایک سے زائد بیویاں ہوں کسی شخص کی، کسی شوہر کی، تو وہاں پر بھی ہمیں قرآن نے بتا دیا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، فرمایا تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، اور چاہے کتنی ہی حرص کرو تو یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتے چھوڑ دو، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، فرمایا ایسا نہ ہو۔ یعنی اگر ایک سے زائد ازواج ہیں تو مرد کو پابند کیا گیا ہے کہ ان کے ظاہری حقوق کے اندر، انتظامی امور کے اندر، ان کی ضروریات کے اندر وہ عدل سے کام لے گا اور برابری سے کام لے گا۔ البتہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک موقع پر یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، ظاہری امور میں تو میں کوشش کرتا ہوں لیکن قلبی امور میں میرا اختیار نہیں ہے، تو اے اللہ ان چیزوں پر میرا مواخذہ نہ فرمانا جن پر میرا اختیار نہ ہو۔ اور پھر آیت نمبر 125 میں فرمایا اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے، چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا، جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر ہو، بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے۔ دیکھیے قوامین بالقسط، ایک تو اس میں ناپ تول کے حوالے سے بیان کر دیا، دوسرا انصاف اور عدل کے حوالے سے، اور گواہی یہ بھی خود بہت بڑی ایک ذمہ داری اور امانت ہوتی ہے۔ اور اس میں فرمایا یہ مت دیکھو کہ کس کے خلاف جا رہی ہے اور کس کے حق میں جا رہی ہے، تم گواہی اللہ کے لیے دو اور اپنے رشتہ داری اور اپنے ذاتی تعلقات کو پس پش ڈال دو، کیونکہ گواہی دینا ایک ذمہ داری کی بات ہے اور ایک حق ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ اور پھر آخر میں ایمان والوں سے خطاب کیا اور ان کو دعوت دی کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت یہ دی جا رہی ہے کہ ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی اے ایمان والو صورت ایمان سے حقیقت ایمان کی طرف آ جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقت ایمان نصیب فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین گرامی، آج ماشاء اللہ والمحسنات 5واں پارہ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن سورہ النساء جو ہے وہ جاری ہے۔ آج آیت 114 تا آیت 147 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی حلاوت نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کے ساتھ ہمارا ایک ایسا تعلق قائم فرمائے کہ جس طرح فرمایا گیا کہ قرآن بھی روز محشر شفاعت کرے گا، تو اس قرآن کی تلاوت اور اس سے ہمارا جو تعلق اور محبت جو ہے وہ ہمارے لیے توشہ آخرت اللہ تعالیٰ بنا دے۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ إن هو إلا ذكر للعالمين۔ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔